بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بادشاہ کی کھوپڑی کا واقعہ پارٹ 1 میں جان کنی سے لے کر قبر تک کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سرِ راہ ایک بوسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملی۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یہ کس کا سر ہے جو اس طرح سے سرِ راہ پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر کہ یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا، اور یہ کہ کس سبب سے اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات میں اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دیوے۔ ندا آئی، اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو مرد تھا یا عورت، تونگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پست قد، سخی تھا یا بخیل، اور تیرا نام کیا ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا تھا۔ میں سخی اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش اور نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام، عصا بردار جوان و خوبصورت، سرخ کباب پوش، با شمشیر بندی میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کی پہرے داری کرتے تھے، اور 1000 لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم رقص کرتی تھیں، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہوا اور جانور کھڑے رہ جائیں اور آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف اور حشمت بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے بازین زری میرے ساتھ رہتے، اور 4000 میرے شکار سفید قبا زیب تن کیے، تاج و مقلل سر اور بازوؤں پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے، اور 1000 سوار دائیں بائیں ساتھ چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ اور اے پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی کہ اس کی تعداد دکھنے سے وزیر و دبیر عاجز رہتے، اور 1000 بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو جنگوں کے ذریعے بزور شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چاہنا تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑا ہی ہو سکے، اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی، ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد و عالی جمال اور کمال و خوبی میں بے نظیر تھا۔ حسن و خوبی اور جمال اور کمال میں کوئی میرے برابر نہ تھا، اور جو شخص میری طرف نگاہ کرتا متحیر رہتا، اور ہر روز میں فقیروں اور محتاجوں کو 1000 دینار دیتا، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ننگوں کو کپڑا دیتا، اور تمام خلق مجھ سے خوش تھی۔ اس سب کے باوجود مجھ میں ایک برائی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور میں اور میری قوم بت پرست تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سب حال
اس سر بسیدہ نے بیان کیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہوا، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل میں، صورت میں اور حیت میں دیکھا، سو سب بیان کر۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا، اور میرے غلام خدام سب دست بستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت میرے سر کو چڑھ گئی، اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بس میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی کہ طبیعت میری بے مزہ ہونے لگی۔ چنانچہ جب کسی طور آرام نہ آیا اور طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا، اور اے نبی اللہ، 1000 طبیب میرے خاص طبیب تھے۔ سبھی طبیبوں کو بلوایا گیا اور ان سے میرا علاج کرنے کو کہا گیا۔ تب سب طبیبوں نے میری دوا دارو کرنا شروع کر دی، اور ہر طبیب نے مقدور بھر کوشش کی کہ میں اس کے علاج سے بہتر ہو جاؤں، لیکن کسی بھی علاج سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ ہی کوئی دوا میری بیماری پر کارگر ٹھہری۔ اور اسی طرح 5 روز گزر گئے، اور حالت میری مزید سے مزید بدتر ہوتی گئی، اور میرا حال یوں تھا کہ زبان بند اور سیاہ ہو گئی۔ کمزوری اور نکاہت سے بدن تمام کانپنے لگا، آنکھوں میں سیاہی بھر گئی، اور روشنی اور نور آنکھوں کا جاتا رہا، کچھ سوجھتا نہ تھا، اور زیادہ وقت حالت بے ہوشی میں گزرتا، اور جب ہوش آتی تب بھی ہلنے جلنے اور دیکھنے سننے سے قاصر تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن اسی حالت بے ہوشی میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعد ایک لحظہ کہ میں نے ملکوت موت کو دیکھا، حیت و شکل سہمناک، ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الثری میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے، اور میں نے دیکھا، اور مارے ڈر کے میں نے ان سے بہت فریاد کی اور آہوزاری کی، لیکن انہوں نے نہ سنی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، کیا تم نے ملک الموت سے اتنے منہ ہونے کے سبب دریافت نہ کیا تھا؟ تب جمجا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا سبب پوچھا تھا۔ ملک الموت نے یوں بیان کیا کہ سامنے کے منہ سے کہ جو شکل نیک بزرگ کی ہے، اس سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، کہ جب مومنوں کی جان قبض کرتا ہوں تو ان کے سامنے نیک بزرگ کے آتا ہوں کہ میری شکل سے خوف نہ کھائیں، اور داہنی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ پیچھے اور بائیں جانب ہیں کہ جن کی ہیبت اور صورت انتہائی خوفزدہ کر دینے والی ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں کہ ان کے لیے موت بھی ایک عذاب کی صورت اترتی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجا، موت تجھ پر کیسے آئی اور کس طرح سے تیری جان قبض ہوئی، اور وہ بیان کر، اور یہ بھی کہ جان کنی کی حالت میں تجھ پر کیا حال گزرا۔ تب اس نے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اسرائیل کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے تھے، اور ان میں کئی کے ہاتھوں میں آگ کے گھرس، اور کسی کے ہاتھ میں آگ کی لاٹھی، اور کسی کے پاس آگ کی تلواریں، اور کچھ آگ کے شعلے لیے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہ آگ کے شعلے میرے بدن میں ڈال دیے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے تیز تر تپش اور بھڑکنے والی آگ دوسری کوئی نہ ہوگی، اور اگر اس آگ کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین اور تمام عالم اس کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ چنانچہ جمجا بادشاہ نے کہا، اے نبی اللہ، وہ آگ ایسی تھی
کہ اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے تو تمام زمین اور عالم اس کی تپش سے راکھ ہو جائیں۔ بس وہ آگ میرے بدن میں ڈال کر رگو ریشے سے جان میری پکڑ کر کھینچنے لگے اور جان کھینچنے کے ساتھ ساتھ آتشی لاٹھیوں اور گرزوں سے مجھ کو مارتے۔ میں نے ان سے فریاد کی کہ میری جان نہ نکالو اور اس کے بدلے میں میرا ملک اور دولت خزانہ تمام جو میرے پاس ہے مجھ سے لے لو۔ بس یہ بات سن کر ان کے غیظ و غضب میں اور بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے گرز اس طرح کھینچ کر مجھ پر مارے کہ بدن کے جوڑ تمام الگ ہو گئے، اور اس تکلیف کو میں بیان نہیں کر سکتا جو اس لمحے مجھ پر گزری۔ اور کہنے لگے، اے بدبخت شخص، تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ بھی عوض گناہ کافروں کے مال نہیں لیتا۔ پھر میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے تمام اہل و عیال اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تب انہوں نے کہا، اللہ رشوت نہیں لیتا، اور اے پیغمبر خدا، جان نکلنے کی جو تکلیف اور اذیت مجھ پر گزری، اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جاتی تو اس کی تکلیف کے مقابلے کچھ نہ تھی۔ الغرض اسی طرح فرشتوں نے میری جان قبض کی اور لے کر چلے گئے۔ بعد اس کے میرے اہل و عیال اور لوگوں نے مجھ کو کفن وغیرہ پہنایا اور قبر میں لے گئے۔ وہاں مجھے بھی باقی مردوں کی طرح ایک قبر میں دفنا دیا گیا۔